السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ پروگرام چٹ چیٹ کارنر میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظفر نقوی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں، انتہائی خاص مہمان ہیں، ان کا تعارف میں آپ کو کراتی چلوں کہ ڈپارٹمنٹ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ پلیسمنٹ سینٹر پنجاب یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں اور 10 سال سے ڈائریکٹر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں تو ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، فلینتھروپسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سنگر بھی ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ان سے ایجوکیشن سیکٹر کے ان کے مسئلوں کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے بعد پروگرام کے آخر میں ہم ان سے کچھ سنیں گے بھی۔ تو آئیے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم چودھری صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں یہاں پہ اپنا وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، ایلیمنٹری ایجوکیشن بہت اہم سیکٹر ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کا، آپ اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن سیکٹر کے اہم مسائل کون کون سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، یہ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا۔ پاکستان کی جتنی بھی تعلیمی پالیسیز رہی ہیں، اب تک بنتی رہی ہیں، اور جتنے بھی ایجوکیشن کے پلانز بنتے رہے ہیں، ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن رہی ہے۔ ہمارا اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ شرح خواندگی جس کو ہم کہتے ہیں بہت کم ہے۔ ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ 56% ہے یا 58%، لیکن یہ وی ہیو دا پورسٹ لٹریسی ریٹ ان دا ایشیا انفارچونیٹلی۔ اور اس سے بھی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 50% کے قریب یا 56% کے قریب جو بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں، وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن مکمل کیے بغیر ان میں سے آدھے اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہائیسٹ ہے ڈراپ آؤٹ ریٹ۔ ان کے اسکول چھوڑنے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں جو ملٹیپل وجوہات ہیں، ایک تو بڑی وجہ جو ہماری جو اسٹڈیز کہتی ہیں وہ تو ٹیچرز کا جو رویہ ہے، وہ ٹیچر کا سخت رویہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ پھر غربت ہے، بے روزگاری ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسکول جانے کی بجائے ہمارے لیے کوئی روزی روٹی کا بندوبست کرے۔ تو یہ اس میں سوشو اکنامک ایشوز کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا جو ہے وہ بنیادی سخت رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ سر، آپ نے ٹیچرز کی بات کری تو یہاں میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کس قدر اہم ہے، اور ایلیمنٹری ایجوکیشن سیکٹر کے علاوہ باقی سیکٹرز میں بھی ٹیچرز کی ٹریننگ کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر آپ نے معاشرے کا جو بھی فرد، جو بھی پروفیشنل آپ بنانا ہے تو اس کو الٹیمیٹلی تو بنانا ہے ٹیچرز نے۔ بالکل۔ اس نے اسکول، اگر آپ ڈاکٹرز بنانا چاہتے ہیں، انجینئرز بنانا چاہتے ہیں، ٹیکنوکریٹس بنانا چاہتے ہیں، بیوروکریٹ بنانا چاہتے ہیں، یا آرمی آفیسرز بنانا چاہتے ہیں، تو جس بھی شعبے میں جانا ہے تو اس نے اسکول ایجوکیشن سے گزر کے جانا ہے۔ تو اس میں بغیر ٹیچر ایجوکیشن کے آپ کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو نہیں کر سکتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ ٹیچر ایجوکیشن کا شعبہ ہے۔ اگر آپ تعلیم میں چاہتے ہیں کہ آپ کی کوالٹی بہتر ہو تو آپ کو ٹیچر ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو اس ٹیچر ایجوکیشن میں کس قسم کی ٹریننگز دی جاتی ہیں ٹیچرز کو؟ کیا صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھائی کس طرح سے کروانی ہے بچوں کو، آپ نے ان کو کیسے پڑھانا ہے، یا پھر ان کے رویے کے حوالے سے بھی کہ آپ نے کلاس میں کس طرح کا ڈیکورم مینٹین کرنا ہے؟ کس قسم کی ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں ٹیچر ایجوکیشن کے جو پروگرامز ہیں اس کے اندر جو بچے کی جو ایک تو اس کا ایک پارٹ ہے نالج کا، اور دوسرا ہے کہ نالج کو کیسے آپ نے منتقل کرنا ہے، انکلکیٹ کرنا ہے۔ تو وہ دونوں ہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے اندر۔ کنٹینٹ بھی پڑھایا جاتا ہے اور میتھڈ آف ٹیچنگ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں چائلڈ سائیکالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے، اس میں اسکول ڈسپلن بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں بچے کو اس کے لیول پر آ کے کیسے نالج انکلکیٹ کرنا ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو اوورآل بچے کی جو گرومنگ ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کنٹینٹ ہے، کچھ رٹنے والے طوطے پیدا کرنے ہیں اور کچھ انفارمیشن دے دینی ہے، بلکہ نالج امپارٹ کرنا ہے تاکہ وہ لائف کے اندر ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن سکیں اور ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ تو یہ پوری سائنس ہے، پوری دنیا کے اندر ٹیچر ایجوکیشن کے ادارے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کا ابھی تک کوئی سیٹ ماڈل نہیں بن سکا۔ کبھی ہم 1 سال کی ٹریننگ کرواتے ہیں، کبھی ہم 2 سال کی کرواتے ہیں، کبھی ہم 4 سال کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ہم پھر ریورس لگا لیتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم خود کنفیوزڈ اور کلیئر ہیں، ہمارے پالیسی میکرز، کہ ٹیچر ایجوکیشن کے اندر جو ڈیوریشن ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ ابھی تو ہم اس کے بارے میں بھی کلیئر نہیں ہیں۔
سر جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کی بیس وہیں سے سیٹ ہوتی ہے، آگے فیوچر میں انہیں کچھ بھی کرنا ہو گزرنا انہوں نے ایلیمنٹری ایجوکیشن کی اسٹیج سے ہے۔ پھر آپ نے یہ بات بھی کی کہ بچے ڈراپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بچے درمیان میں ہی اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، 50%، جو کہ بہت بڑی ریشو ہے اپنے آپ میں۔ تو حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ بچے اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن لازمی حاصل کریں، اس سلسلے میں کیا پالیسیز ہیں اور کیا کیا اقدامات کیے گئے؟ دیکھیے حکومت نے ایلیمنٹری ایجوکیشن کو بلکہ ہمارے یہاں تو سیکنڈری ایجوکیشن تک بھی فری ایجوکیشن ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ صرف فری ایجوکیشن کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایجوکیشن کے اندر جو جی ڈی پی کا پورشن جو اوور آل ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ 2% یا 2.1% یا 2.2%، جو یونیسکو کا ریکمینڈڈ ہے وہ 4% ہے۔ تو اگر آپ جو یونیسکو کا جو ریکمینڈڈ ہے اس سے بھی آدھا خرچ کرتے ہیں تو آپ ایجوکیشن کے مسائل اور کوالٹی ایجوکیشن بھلے وہ ایلیمنٹری لیول کی ہو، سیکنڈری ہو یا ہر لیول کی ہو، وہ آپ ان اہداف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل سر، جو قومی تعلیمی پالیسی ہے آج کل اس پہ کافی بات چیت چل رہی ہے اور جلد ہی انٹروڈیوس ہونے والی ہے، ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سجیشنز دینا چاہیں گے قومی تعلیمی پالیسی کو؟ دیکھیے قومی تعلیمی پالیسی کے حوالے سے ایک تو ہمارے ادارہ تعلیم و تحقیق نے ایک پورا ڈرافٹ بنا کے ایک قومی تعلیمی پالیسی کا حکومت کو بھیجا ہے۔ ہم نے پوری اکیڈیمیا نے، ہمارے پورے انسٹیٹیوٹ نے اس پہ محنت کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو پرائورٹی ایریاز ہیں وہ 2.5 کروڑ بچہ ہے جو اسکول سے باہر ہے۔ ہمارے یہاں کوئی 11 کروڑ کے قریب یوتھ ہے، تو 2.5 کروڑ جو بچہ اسکول سے باہر ہے ان کو ہم نے نان فارمل، انفارمل یا فارمل وے سے ہم نے کس طرح ان کو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کے ساتھ مکس کر کے ہم ان کو کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے پروڈکٹیو سٹیزن، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنانا ہے۔ تیسرا ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ہم گلوبلی ان لائن کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے اس میں ٹیچر ایجوکیشن کا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا رول ہے، تو ٹیچر ایجوکیشن پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سر ابھی ہم نے بات کی 2.5 کروڑ بچوں کی جو اسکول میں انرولڈ نہیں ہیں، تو جب یہ 2.5 کروڑ بچے بیسک ایجوکیشن نہیں لے پا رہے تو ڈیفینیٹلی آگے جا کے ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی کافی کم ہوں گے، تو کیا پھر یہی بچے آگے کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں انہی کی وجہ سے؟ کرائم یہ بڑا اہم سوال ہے، لوگ بہت اس پہ ایک فیکٹ لے کر آتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب آپ کو بنیادی تعلیم نہیں مل رہی تو وہ کافی چیزوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، تو نیگیٹو سائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کامنٹس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت اہم آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اگر یہ 2.5 کروڑ بچہ ان کو اگر ہم نے کیٹر نہ کیا، ابھی سے ان کو ڈائمینشن نہ دی، راستہ نہ دیا، تو ہمارے لیے یہی لوگ ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں، اور یہی لوگ ہمارے لیے معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہونے کی بجائے معاشرے کے اوپر ڈسٹرکٹیو اور معاشرے کے اوپر ایک بوجھ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ان 2.5 کروڑ بچوں کو آپ ان پہ فوکس کریں اور ان کو جس طرح کی بھی ایجوکیشن۔ اچھا اس میں ایک اور بات میں کہوں گا کہ ان کو صرف ہم نے ایجوکیشن نہیں دینی بلکہ اس میں کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت اہم رول ہے۔ ہر بچہ دیکھیں یونیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اس کو اگر آپ کوئی شارٹ کورس بھی کروانا ہے، اگر اس کے شوق اور اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اگر دیں گے تو وہ اس میں خوشی خوشی کرے گا بھی اور اس کو روزگار بھی بنائے گا اور پروڈکٹیو بھی ہوگا۔ تو میری یہ اس فورم کے تھرو جو ہمارے ڈیسیجن میکر ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ تمام جو بچے ہیں ان کو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کریں ان کا، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ان سے ریلیٹڈ ان کو شارٹ کورسز کروائے جائیں اور ان کو نان فارمل ایجوکیشن یا فارمل ایجوکیشن کے جو بھی ہمارا میکانزم ہے اس کے تھرو ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور ٹرین کریں۔ پنجاب یونیورسٹی کے کریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ سینٹر کے آپ فاؤنڈر بھی تھے اور اب ڈائریکٹر کے فرائض بھی آپ سے انجام دے رہے ہیں، تو کریئر کاؤنسلنگ کس قدر امپورٹنٹ ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بیسیکلی اسکولس میں کریئر کاؤنسلنگ کے ڈپارٹمنٹس بہت کم ہیں بیسک لیول پہ، کوئی بہت بڑے اسکولز ہیں جہاں پہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو رکھا ہوا ہے، تو ہر اسکول میں بنیادی طور پر اس ڈپارٹمنٹ کا ہونا کتنا اہم ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے ہاں تو خیر ہے ہی نہیں، انفیکٹ اسکول لیول پر تو ہے نہیں۔ 2003 میں جب ہم نے یونیورسٹی میں یہ سٹارٹ کیا، پھر ہم نے ایچ ای سی کے تھرو اپروچ کیا، الحمدللہ اب یونیورسٹی لیول پر تو ایچ ای سی نے تمام یونیورسٹی کے لیے لازمی قرار دے دیا۔
اسکول میں تو ابھی تک کوئی کریئر کاؤنسلنگ کا نہ تو شعبہ ہے، نہ پرائیویٹ نہ ہی گورنمنٹ کے اندر. لیکن سر اسکولس میں ہونا چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی تک آتے آتے تو بچے اپنے کریئر کے بارے میں کافی کچھ پلان کر چکے ہوتے ہیں. اسکول لیول پہ اگر ان کو آگاہی دی جائے گی تو آپ کا نہیں خیال کہ ذرا بہتر طریقے سے؟ میں تو کہتا ہوں یہ ہونی ہی اسکول لیول سے چاہیے. بنیاد اگر آپ کی درست ہے، بچے کو آپ انیشیل سٹیج کے اوپر، بلکہ پری اسکولنگ پہ اگر بچے کو پتہ چل جائے کہ اس کا ایپٹیچیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور اس کے مطابق اس کو لائن آف ایکشن دے دی جائے اور کورسز دے دیے جائے، تو وہ یقینی طور پر زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. سر چونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو موٹیویشنل اسپیکر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے ہمارے نوجوان کو ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو مایوسی میں مبتلا کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ڈپریشن کا ریٹ اسٹوڈنٹس کے اندر خاص طور پہ نوجوان نسل میں کافی ہائی ہو چکا ہے ماضی کی نسبت. تو کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کو مایوسی کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ ہماری جو اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ہمارے جو ایجوکیشن کے اندر بچے آتے ہیں، وہ جو اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ 60% سے زیادہ ایسے ہیں جو کہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں بائی دیئر پیرنٹس. کہ پیرنٹس چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، پیرنٹس چاہتے ہیں ہمارے بچے جرنلسٹ بنے، تو وہ پیرنٹس اپنی جو ول وش ہے بچے پہ امپوز کرتے ہیں. بچے کا چونکہ اس میں اس قدر انٹرسٹ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس میں انٹرسٹ لیتا نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو اپنی نہ تو منزل کا پتہ ہے نہ مقصد کا پتہ ہے. جب منزل اور مقصد کا پتہ نہیں ہوگا تو ان کے اندر وہ لیک آف موٹیویشن ہوگی، مایوسی کی کیفیت ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن لیس ہیں. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان کے اندر محنت کرنے کی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ ارج یا موٹیویشن ٹورڈز لرننگ، ایگرنیس ہوتی ہے کہ میں سیکھنے کا، وہ عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا چونکہ منزل مقصد کلیئر نہیں ہے، تو آگے ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، تو سمجھتے ہیں اندھیرا ہے. اور ہمارا اس وقت کا نوجوان، وہ ویسے ہم ان کو بلیم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن بھی اپنا رول پلے نہیں کر رہے، اور ہمارا نوجوان کنفیوزڈ ہے اور ایسے ہے جیسے چوراہے پہ کھڑا ہے، کلچرل کراس روڈ پہ کھڑا ہے، اور اس کو ملٹیپل راستے کی طرف جا رہا ہے اور اسے یہ نہیں پتہ وچ وے ٹو گو. تو یہ بڑا ہمارا نوجوان چونکہ کنفیوزڈ ہے، اسے اپنی کنفیوژن یعنی کہ ان کے ڈپریشن کی اور ان کی مایوسی کی یہ بنیادی وجہ ہے. ان کو زندگی کا مقصد کلیئر نہیں ہے. تو سر آپ کی اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں، اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں اپنی آواز میں کچھ اچھا سا سنا دیں. آپ نے تو مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے بلایا تھا، اور آپ مجھے ذاتی طور پہ آپ سنگنگ کا بھی شوق رکھتے ہیں. ہاں، میں ڈیفینیٹلی مجھے تھوڑا گنگنانے کا شوق ہے. میں اور ہمارے ناظرین دونوں ہی آپ سے کچھ نہ کچھ لازمی سننا چاہیں گے. اچھا، اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں یقینی طور پر کچھ نہ کچھ اس مائنڈ سیٹ کے تحت آتا ہے. ہاؤ ایور میں کوشش کرتا ہوں چند ایک لائن. ضرور. اجازت ہے جی آپ کی؟ جی سر. میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا، نہ جی کو جلانا، مجھے بھول جانا. سمجھنا کہ تھا ایک سپنا سہانا، وہ گزرا زمانہ، مجھے بھول جانا. میری یاد میں تم. جدا میری منزل، جدا تیری راہیں، جدا میری منزل، جدا تیری راہیں، ملیں گی نہ اب تیری میری نگاہیں، ملیں گی نہ اب تیری میری نگاہیں. مجھے تیری دنیا سے
ہے دور جانا، نہ جی کو جلانا، مجھے بھول جانا، میری یاد میں تم۔ یہ رو رو کے کہتا ہے ٹوٹا ہوا دل، یہ رو رو کے کہتا ہے ٹوٹا ہوا دل، نہیں ہوں میں تیری محبت کے قابل، نہیں ہوں میں تیری محبت کے قابل، میرا نام تک اپنے لب پہ نہ لانا، نہ جی کو جلانا، مجھے بھول جانا، میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا، نہ جی کو جلانا، مجھے بھول جانا، سمجھنا کہ تھا ایک سپنا سہانا، وہ گزرا زمانہ، مجھے بھول جانا، میری یاد میں تم۔ بہت عمدہ سر، بہترین، انتہائی خوبصورت آپ نے گایا۔ اس کے ساتھ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اتنا خوبصورت آپ نے ہمیں گانا بھی سنایا اور اتنے اچھے سوالات کے جوابات بھی دیے ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں آج کا انٹرویو آپ کے لیے بھی یقیناً بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔